السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا أؤتمن وليحسن جوار من جاوره. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حلي فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه ثم يقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. پروانہ دل شمع نبوت پہ فدا ہے، پروانہ دل شمع نبوت پہ فدا ہے، ہستی میری ناموس رسالت پہ فدا ہے. ہرگز نہیں سرکار کی توہین گوارا، ہرگز نہیں سرکار کی توہین گوارا، الفت میری اس مرکز الفت پہ فدا ہے. ہر ظلم گوارا شہ کونین کی خاطر، ہر ظلم گوارا شہ کونین کی خاطر، ہر چین و سکون، ہر چین و سکون عشق کی راحت پہ فدا ہے. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل تعظیم قابل تکریم سامعین باتمکین، اور پردے کے پیچھے تشریف فرما عزت مآب عفت مآب خواتین اسلام ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مسابقہ قرآن مجید اور دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن اور صاحب قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، یہ ہم امت مسلمہ کا سرمایہ حیات ہے. یہ ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشی اور ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے اور ہماری زندگیوں کی ایک ایک چیز سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے. یہ بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں پوری طرح سے نمایاں نظر آتی ہے. ان کے مرد ہوں
یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتیں ہوں، ان کے جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر پوری طرح فدا بھی تھا، فنا ہونے کو ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں، ان کے سامنے دنیا کی چمک دمک، زر و سیم کے خزانے، عہدوں اور منصب کی لالچ پیش کی جاتی رہی، عہدے اور منصب پیش کیے جاتے رہے، مگر ان کے قدم میں کبھی بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی اور لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو آپ سنتے ہیں، ان کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ حضرت ام عمارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سنتی ہیں کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے اور آخری نبی اللہ کے حبیب ہیں، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے جسے ہم مسیلمہ کذاب کے نام سے جانتے ہیں۔ ام عمارہ نے قسم اٹھا لیا، یا تو زندہ رہوں گی تو مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کروں گی، یا خود اس کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور نشاور کروں گی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوتی ہے۔ حضرت ام عمارہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں آتی ہیں اور اس طرح سے مردانہ وار لڑتی ہیں کہ ان کے جسم پر 12 گہرے زخم آئے، ایک ہاتھ بازوؤں سے کٹ گیا، لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا مسیلمہ کذاب جہنم رسید ہو گیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ میرا مقصود حاصل ہو گیا، اور پھر اسی جنگ یمامہ کے زخم کی تاب نہ لا کر بعد میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر عورتیں جان لٹا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر کھیلنے کی ہے، کچھ نہ سمجھنے کی ہے، وہ بچے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی برا کہتا ہے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، میری دائیں اور بائیں جانب 2 چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، میرے دل میں خیال آیا جنگ کا موقع ہے، نوجوان اور عمر دراز لوگ ہوتے تو کام آتے۔ اتنے میں ایک بچے نے ٹھوکر مار کے کہا، یا عم، اے چچا جان محترم، اتعرف ابا جہل، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے جانتا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا چچا جان محترم، اخبرتو انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ فوالذی نفسی بیدی، خدا کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا، ان رأیتہ لا یفرق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، میرا جسم اس سے جدا نہیں ہوگا، اس کو دیکھنے کے بعد میں اس سے الگ نہیں ہوں گا، یا تو وہ مر جائے یا میں شہید ہو جاؤں۔ اتنے میں کہتے ہیں دوسرے بھائی نے یہی سوال کیا اور یہی جملہ بولا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہ دونوں بچے چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی بالغ ہونے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن جذبات یہ ہیں اللہ کے پیغمبر کی ناموس کے لیے یا تو قربان ہو جائیں گے یا ناموس پر زبان درازی کرنے والے سے اس زمین کو پاک کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ سامنے ابو جہل جا رہا ہے،
یہ دونوں باز کی طرح اس کی طرف لپکے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس دشمن کو جہنم واصل کیا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس دشمن کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے ہوں، ہر ایک اپنی جان مال، ہر ایک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار تھا۔ آج تک امت مسلمہ کے پاس یہ پونجی الحمدللہ کم یا زیادہ کیفیت کے ساتھ موجود ہے، اور جب تک یہ پونجی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ تعلق ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ہے، کائنات کی پوری طاقت نہ ہمیں مذہب اسلام سے پھیر سکتی ہے اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کو داغدار کر سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد نکال دی جائے گی، حب رسول اللہ نکال دیا جائے گا، حب قرآن اور تعلق مع اللہ نکال دیا جائے گا، پھر یہ امت بے جان لاشا ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شمع نبوت پر، آپ کے اشاروں پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب وضو کر رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرات کہتے ہیں پیارے آقا کے چہرے سے پانی گر رہا ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پانی گر رہا ہے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں روک رہے ہیں، یتمسحون بوضوئہ، اور اس پانی کو اپنے چہروں اور اپنے بدن پر ملنے لگے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کام کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے اور کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حب اللہ ورسولہ، وہ صحابہ کی جماعت ہے جو بات دل میں ہے وہی زبان پر ہے، ان کے یہاں بناوٹ نہیں ہے، ان کے یہاں تکلف نہیں ہے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل تکلفا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ انتہائی بے تکلف لوگ تھے، ان کے یہاں تصنع نہیں تھا، ملمع سازی نہیں تھی، ان کے یہاں جو بات دل میں تھی وہی زبان پر تھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے انور سے وضو کا پانی گر رہا ہے اپنے ہاتھوں پر روک کر اپنے چہرے اور بدن پر اس لیے مل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہاری اس محبت کی قدر ہے اور اس محبت کا مجھے بھی علم ہے اور اس پر مجھے کامل اور 100% یقین ہے۔ اور کیوں نہ یقین ہوتا، اللہ پاک نے بطور دعویٰ کے صحابہ کرام کی محبت اور ان کی فنائیت نبی کے مقابلے میں دنیا کے تمام رشتوں کو مسترد کر دینے کی ان کی فطری صلاحیت کا ذکر بطور دعویٰ کے کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی جی، آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اگلا دعویٰ یہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے باپ بھی ہوں گے، ان کے بیٹے بھی ہوں گے، او اخوانہم، ان کے بھائی بھی ہوں گے، او عشیرتہم، ان کے اہل خانہ، اہل خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی ہوں گے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر سے اگر دشمنی ہوگی تو یہ کسی رشتے کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں بدر کا موقع تھا،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان کے باپ کا قتل ہوا ہے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کا قتل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا، ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، ابا تھے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں ایک لمحہ بھی یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ اس وقت تو دشمن تھا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا۔ یہ ہے مزاج صحابہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر بھی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلوم ہے تمہاری محبت کا میں انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو، تمہاری یہ محبت جس کا اظہار تم وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر مل کر رہے ہو، یہ مکمل نہیں ہوگی، اس میں کمال پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ محبت جانبین سے نہ ہو جائے۔ لہذا تم میں سے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول اس شخص سے محبت کریں۔ تم جس طرح محبت کر رہے ہو اسی طرح جواب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں ملے تو پھر ان جذباتی انداز سے اور آگے بڑھو اور اپنے آپ کو عملی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ وابستہ کرو۔ آج ہم اور آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، اس محبت کی بھی قدر ہے، لیکن اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب وہ شریعت، وہ کتاب ہدایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیغام رسالت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے ہیں، وہ ہماری نجی اور ہماری اجتماعی، ہماری انفرادی اور ہماری عائلی اور خاندانی اور معاشرتی اور سماجی، ہماری تجارتی اور عدالت کی زندگیوں کا حصہ نہ بن جائے۔ چنانچہ پیارے آقا نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، تو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تو تم جب بھی بات کرو، زبان سے کوئی جملہ نکالو تو وہ جملہ سچائی کا جملہ ہونا چاہیے۔ جھوٹ کا گزر، فراڈ کی گفتگو، وعدہ خلافی، دل آزاری کی باتیں تمہاری زبان سے ادا نہیں ہونی چاہیے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات صداقت پر مبنی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو اس سے جھوٹ کا صدور محال اور ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اربع من کان فیہ کان منافقا خالصا، جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ ان 4 باتوں میں پہلی بات پیارے آقا نے فرمایا، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا ذکر کیا تو اس کی بنیاد اور سبب میں پروردگار عالم نے جھوٹ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان منافقوں کو دردناک عذاب ہوگا کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ اور رسول کی جناب میں عام پبلک کے درمیان جھوٹ ان کا شعار اور پہچان تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری زبان پر صداقت اور سچائی کے جملے ہوں اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اس دنیا میں اصدق الکتاب، اصدق الکلام قرآن مجید ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا،
بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر الفاظ کے آگے پیچھے کیے ہوئے، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، جیسا قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔ قرآن نہ کل بدلا گیا تھا، نہ قرآن آج بدلا جائے گا، نہ قرآن آئندہ کل بدلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اصل حافظ اور محافظ اللہ رب العالمین ہیں، اور اللہ کی حفاظت کے مشن کے سپاہی ہمارے یہ طلبہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے حفاظت قرآن کے مشن کے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ قرآن، اصدق الکتاب، اصدق القرآن، اصدق الکلام القرآن المجید کے سلسلے میں فرمایا، جو لوگ اللہ کے قرآن کی حفاظت کے مشن میں شامل کر لیے گئے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشرف ہذہ الامہ، میری امت کے، میری اس امت کے شرفاء، میری امت کے عزت دار لوگ، میری امت کے صاحب کمال لوگ حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہماری اور آپ کی والدہ محترمہ، ہماری اور آپ کی اماں جان عائشہ صدیقہ طاہرہ، باغ جنت کی عندلیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باعث شرف ہوتی ہے، باعث فخر ہوتی ہے، اور میری امت کا امتیاز، میری امت کے لیے شرف کی چیز، میری امت کے لیے فضیلت کی چیز، میری امت کے لیے سب سے زیادہ عزت کی چیز قرآن مجید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، وہ اللہ جو لم یلد ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ جو لم یولد ہے، کسی کا وہ بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ جس نے اپنے بارے میں کہا ہے متخذا صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کے بیوی ہے اور نہ اس کے اولاد ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ اس کے اولاد ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ بیوی ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ افراد ایسے ہیں، انسانی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے اللہ کے گھرانے کے لوگ ہوں، جیسے اللہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہو۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اہل یہ بال بچوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جب شادی کارڈ آتا ہے اور اس پر اہل و عیال لکھا ہوتا ہے تو گھر کے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دعوت صرف ابو کی نہیں ہے، ہماری بھی دعوت آئی ہے۔ اہل بمانا گھر کے افراد، اللہ رب العالمین اہل سے اگرچہ پاک ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں منتقل کر لیا، قرآن اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا، قرآن ان کا ساتھی بن گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے گھرانے جیسے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں، جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل جیسے ہیں، اللہ کے گھرانے جیسے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن رکھتے ہیں،
جو قرآن رٹاتے ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، جو قرآن سمجھاتے ہیں، جو قرآن کے احکام سیکھتے ہیں، جو قرآنی احکامات سماج میں عام کرنے کے لیے رات دن محنتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے ہیں گویا ان کا تعلق اللہ کے گھرانے سے ہے اور یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ یہ ہمارے طلبہ جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، بار بار اعلان ہو رہا ہے، اسی عنوان سے یہ پروگرام ہے۔ آج اپنے بچوں کی آپ عزت افزائی کے لیے ابھی علماء کے ہاتھوں سے دستار باندھیں گے، یہ نقل ہے اس دستار کی جو میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے باندھی جائے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کے ساتھ جمع ہوں گے، یجیء صاحب القرآن، یہ حافظ قرآن آئے گا، یہ عالم قرآن آئے گا، قرآن کے اوپر زندگیاں نچھاور کرنے والے یہ ہمارے حفاظ اور علماء آئیں گے، اور پھر قرآن مجید کو اللہ ایک شکل عطا فرمائے گا، قرآن کو بولنے کی صلاحیت عطا کی جائے گی، قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا اور گفتگو کرے گا، اللہ سے درخواست لگائے گا، اور قرآن کی درخواست رد نہیں کی جائے گی، قرآن کی سفارش اللہ کے ہاں ضرور قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن الشافع المشفع وماحل المصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقته الى النار۔ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ جو قرآن کو پیشوا بنائے گا، جو قرآن کو امام بنائے گا، جو قرآنی احکامات کو اپنی زندگیوں میں ترجیحی بنیاد پر داخل کرے گا، خوشی اور غم، رات اور دن، اپنے ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر قرآنی احکامات کو اولین ترجیح کی بنیاد پر قبول کرے گا اور عمل میں داخل کرے گا، پیارے آقا کہتے ہیں قادہ الی الجنہ، قرآن اسے جنت تک پہنچائے گا، درمیان میں نہیں چھوڑے گا، یہ وفادار بھی ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے بھی رہے گا، کبھی سفارش کرے گا تو کبھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑ بھی جائے گا، اور کبھی اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کے لیے اللہ کے دربار میں اکڑ بھی جائے گا۔ یہ ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا، جس نے اسے اپنا امام و پیشوا بنایا قادہ الی الجنہ، جنت تک لے جائے گا، ومن جعل خلف ظہرہ ساقتہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، پڑھا ہی نہیں یا پڑھ کر بھول گیا، اس کے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھا، قرآن مجید کو پڑھا ضرور مگر اس کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن سے لا تعلق ہو گیا، قرآن سے بے رغبت ہو گیا، قرآن مجید سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو یہ قرآن اسے جہنم تک پہنچا کر رہے گا، جہنم میں ڈھکیل کر رہے گا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور سے گرنے والے پانی کو ہاتھوں میں روک کر اپنے چہرے پر مل رہی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری محبت کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت لے کر آیا ہوں، جو شریعت کا ماخذ اور بنیاد لے کر آیا ہوں، تمہارا تعلق ان سے بھی ہوگا، لہذا تمہاری زبان سے نکلنے والے جملے سچائی پر مبنی ہوں، صداقت پر مبنی ہوں، اور سب سے پاکیزہ اور سچا کلام اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے زیادہ صادق اور سب سے زیادہ صداقت پر مبنی کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لہذا یہ قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پہلا حافظ قرآن کہا جاتا ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت ہے جو روزانہ قرآن مجید مکمل کرتی ہے، 3 دن میں اکثر صحابہ کرام قرآن مجید پورا کر رہے ہیں۔
تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے، روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ روزانہ 2 قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 8 قرآن مجید ایک دن میں مکمل کرنے کی روایت معتبر ہے، اور یہ 8 کی روایت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ 8 قرآن مجید۔ ہم سوچیں گے یہ کیسا ہو جائے گا؟ اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ایک پارہ پڑھنے میں گھنٹوں لگ جاتا ہے، اور اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ ایک پارہ 15 سے 20 منٹ میں بھی پڑھ لے رہے ہیں۔ جب یہ ہمارے اور آپ کے بار بار پڑھنے اور تجربے میں آ جائے گا، بار بار پڑھنے کے ہمارے عمل میں آ جائے گا، تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے خود پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری دادی جان حافظہ قرآن تھی، اور رمضان المبارک میں خاگی امور کے ساتھ ساتھ 40 پارے تک پڑھ لیا کرتی تھی، پورا قرآن مجید پڑھ لیتی تھی۔ اس زمانے میں روزانہ قرآن مجید مکمل کرنے والوں کو میری ان گنہگار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، روز قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں۔ ایک منزل روزانہ پڑھنے والے میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار صاحب معروفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 32 سال دیکھا ہے، روزانہ ایک منزل ان کا معمول تھا، جمعہ کو قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اس میں تخلف پوری زندگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہوتی کسی نے نہیں دیکھی، اور قرآن مجید ایک منزل سے کم کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بھی موجود ہیں، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام امت مسلمہ اور مسلمان افراد سے یہ کہہ رہے ہیں، اے لوگو، اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ تمہارے عقیدے کا تعلق تو مضبوط ہی ہونا چاہیے، لیکن عملی اعتبار سے تم شریعت اور شریعت کے ماخذ قرآن مجید اور صاحب شریعت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مربوط رہو، مضبوط رہو۔ چنانچہ آقا نے فرمایا، یہ پانی مل رہے ہو، یہ معتبر ہے، تمہاری محبت میں کلام نہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول تم سے بھی محبت کریں، تمہاری محبت اللہ رسول کے یہاں معتبر ہو، تو ضروری ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات صداقت اور سچائی پر مبنی ہو، جھوٹ سے تمہارا تعلق نہ ہو۔ یہ پہلی بات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ دوسری بات پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أَتْمَنَا، اور اے میرے صحابہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس جو چیزیں امانت ہیں ان امانت کو پوری طرح ادا کرو اور امانت دار بنو۔ لہذا مومن امانت دار ہے، لیکن امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے مال ہے اور اسباب کی شکل میں کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائی گئی وہ امانت نہیں، ہماری صلاحیتیں یہ امانت ہیں، ہماری آنکھ اور ہمارے جسم کی قوت یہ امانت ہے۔ چنانچہ نگاہ غلط استعمال ہو، نگاہ گناہ میں ملوث ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے خود خیانت سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی نگاہ کو جانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نگاہوں کا غلط استعمال یہ بھی خیانت ہے، ہماری صلاحیتیں غلط استعمال ہوں یہ بھی خیانت ہے، ہمارے بال بچے، ہمارے مال اور ہماری جائیدادیں اور دنیا کی یہ فراوانیاں یہ بھی اللہ کی امانت ہیں۔ پروردگار عالم نے اولاد دی ہے، اولاد کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرنا، اہل بیت کی محبت پیدا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کی محبت پیدا کرنا، اللہ کا خوف بیٹھانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اور اس طرح ان کی تربیت و پرورش کرنا کہ دنیا کی چمک دمک ان کے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے، بچے شروع ہی میں کانوینٹ کے حوالے کر دیے گئے اور وہاں دین بیزاری کا ماحول، کہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہوشیار بنایا، فکر مند بنایا، انہوں نے عصری علوم دینی تعلیم کے امتزاج کے ساتھ
اور اختلاط کے ساتھ بہترین نظام قائم کیا، مگر عموماً شہروں میں کانوینٹ اسکول غیروں کے ہاتھ میں ہے، بچے شروع دن سے کانوینٹ کے حوالے کر دیے گئے، اور وہاں جانے والا بچہ بھی، بھیجنے والے ذمہ داران بھی، پڑھانے والی وہاں ٹیچرز اور پڑھانے والے اساتذہ بھی، سب کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف پیسے کا حاصل کرنا ہے، چنانچہ اسی جذبے سے بچہ پڑھتا ہے۔ اور آج جو صورتحال کالجز کی اور یونیورسٹیوں کی ہے، آپ جا کر دیکھ لیں، یہ ایگزام اور وہ امتحان، اس درجہ ایگزام اور امتحان کا لوڈ ہے کہ صرف ڈگریاں پیسہ دے کر خریدی جا رہی ہیں، تعلیم کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر کے لوگ ڈگریاں خرید رہے ہیں تو اس کو ذریعہ وہ صرف پیسہ حاصل کرنے کا بنائیں گے، اور پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، امت کو اچھے افراد حاصل نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ جو ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سے عرض کروں گا، اگر آپ کے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دعوت الحق کے ذمہ داران سے ملاقات کریں، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ ایک ایک گھنٹے کا ایسا نظام بنائیے آپ، اور قصبے کی تمام مساجد میں مکاتب کا اس طرح جال بچھائیے آپ کہ ہمارے بچے تمام سبجیکٹ اور تمام سبق کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، دینیات کے لیے ہم اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ آپ کے حوالے کریں گے، یہاں وہ اللہ رب العالمین کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت میں جواب دہی کے عقائد کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کریں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل اور جج بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ یہ لوٹ مار کرنے والا نہیں بلکہ انسانیت کا خدمت گزار بنے گا۔ یہ اللہ کی بڑی امانت ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس اولاد کی شکل میں موجود ہیں، لیکن اس سلسلے میں آج انتہائی قابل مواخذہ گرفت ہونی چاہیے، اور قابل لعنت اور قابل ملامت، قابل تعذیر اور قابل گرفت غفلت کا شکار پوری امت ہے۔ آج صورتحال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، اولاد بنتی اور بگڑتی ہے، اس کے بننے اور بگڑنے کی 3 جگہیں ہیں، اس کے گھر کا اپنا ماحول، دوستوں کی محفلیں، اور جس کالج اور اسکول میں پڑھتا ہے وہاں کا ماحول۔ آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ باپ گالی دیتا ہے، بیٹا بھی وہی گالی دیتا ہے، مائیں موبائل پر مست ہیں، بیٹے بھی 2 سال اور 1.5 سال کے بچے اور بچیاں بھی روتے ہیں تو موبائل دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ ہمارے بچے جو چھوٹے عمر کے ہیں یہ ہماری اور آپ کی تقریروں کے محتاج نہیں ہیں، ہماری ڈانٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے خود گھر میں دیکھا ہوگا، ماں اور باپ، دادا دادی، چچا چچی، گھر میں رہنے والے جس طرح بولتے ہیں، جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں بغیر کسی تکلف کے، وہی لب و لہجہ چھوٹے چھوٹے بچے بولنے لگتے ہیں۔ جب وہی گفتگو بچوں کی زبان پر جاری ہوتی ہے تو وہ اعمال جو ہمارے گھروں میں ہم سے اور بڑوں سے صادر ہوتے ہیں، بچے غیر محسوس طریقے سے ان اعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ماں اگر مصلی بچھا کر نماز کی عادی ہے تو 2 سال اور 1.5 سال کا بچہ اور بچی ماں کا دوپٹہ بچھا کر ماں کے ساتھ سجدے کرتا ہے، چاہے وہ سجدہ صحیح کرے یا غلط کرے۔ ماں سلام پھیر کر ہاتھ اٹھاتی ہے تو 1.5 سال کی بچی ہاتھ اٹھا کر اللہ اللہ کرتی ہے۔ لیکن جب ماحول گھر کا بگڑ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج 1.5 سال کا بچہ موبائل پر انگوٹھا چلانا سیکھ چکا ہے، اور وہ موبائل ہی کے ذریعے سے چپ ہوتا ہے، لینے کی بنیاد پر وہ رونے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلے اپنے کو بچائیں گے، اولاد پیچھے سے بچ جائے گی، اور پہلے خود کو نہیں بچائیں گے تو اولاد کے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، ان کے سروں پر دستار فضیلت ابھی علماء کے ذریعے سے سجائی جائے گی۔ یہ بچے قرآن محفوظ رکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ اگر یہ بچے مدرسے سے گھر گئے،
2 مہینے کی چھٹی میں گئے یا پڑھائی کو کسی وجہ سے ترک کر کے گھر رہنے لگے، باپ تلاوت نہیں کرتا، اماں تلاوت نہیں کرتی، 9 بجے اور 8 بجے سو کر اٹھنے کا معمول ہے، تو پھر ایسے گھرانے کے بچوں کا قرآن محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ ابھی دستار فضیلت سجائی جائے گی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرآن آئے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا، یا رب حلی، پروردگار اسے سنوار دیجئے، اللہ اسے سجا دیجئے، یہ میرا تھا، میں اس کا تھا، میرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، میرے لیے دن کی نیند قربان کرتا تھا، بہت سی خوشیوں اور تقریبات سے اس نے اپنے آپ کو کنارے رکھا تھا۔ یہ ہمارے بچے جو حفظ کرتے ہیں 14 گھنٹہ کم سے کم ضرور پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کر 1 رکوع اور 2 رکوع سنا پاتے ہیں، سبق پارا اور اس کے بعد پارا اور آموختہ، تب کہیں جا کر استاد کو صحیح طریقے سے سناتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آئیں گے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، آج ہم کپڑے کی پگڑی اور کپڑے کی دستار ان کے سروں پر سجائیں گے، اللہ کرامت کا تاج انہیں حشر کے میدان میں پہنائے گا۔ جب سارے پیغمبر اپنے امتوں کے ساتھ ہوں گے، پھر قرآن مجید کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ اسے اور دیجئے اور عطا کیجئے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، پھر اللہ تعالیٰ شرافت کا، کرامت کا، عزت کا جوڑا پہنائیں گے۔ جی ہاں، وہ جوڑا کیسا ہوگا بس اللہ کو معلوم ہے، اس میں یاقوت اور موتیاں ہوں گی۔ الیاقوتۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک ایک موتی دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، آئندہ ہوں گی، زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، ایک ایک موتی ان سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ مسلمان کا حساب صرف موت تک نہیں لگایا جائے گا، مسلمان کا حساب جنت تک لگایا جائے گا، اور جنت تک جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں وہی حقیقت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ لہذا جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں ہمیں اور آپ کو وہ جوڑا پہنایا گیا جس کی ایک ایک موتیاں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تاج سجایا جا چکا ہے اور کرامت کا جوڑا پہنایا جا چکا ہے۔ اب اللہ سے قرآن کہے گا اے رب کریم، آپ نے تاج بھی سجایا، آپ نے جوڑا بھی پہنایا، لیکن مولا اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تب تو یہ کل بیکار ہے۔ یا رب ارضا عنہ، اے اللہ سب سے بڑی نعمت اپنی رضامندی بھی عطا کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَيَرْضَى عَنْهُ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہو گئے، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں اسے اپنی حیثیت کے مطابق نوازتے ہیں، اللہ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ ایک آیت پڑھو گے تو ہر آیت کے بدلے ایک نیکی اور درجے میں تمہارے لیے اضافہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں جنت میں اتنے ہی درجے ہیں۔ ہمارے یہاں جو قرآن مجید کی قرأت چل رہی ہے وہ حضرت عاصم کوفی کی قرأت ہے، جو امام حفص کی روایت کے ذریعے پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں علماء نے کہا ہے کہ 6236 آیتیں ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق درجات الجنہ بعدد آی القرآن، جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے بقدر ہیں۔ حافظ قرآن اور قرآن کے ماہرین اور علماء سے اونچا درجہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، بس یہ انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوں گے، کیونکہ وہ نبی ہوں گے اور یہ نبی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے یہاں ان کا جو اعزاز کیا جائے گا، اس اعزاز کو دیکھ کر ظاہر بات ہے یہ والدین کہیں گے اللہ ہم کہاں گئے، ہم ہی نے تو بھیجا تھا،
اللہ کی طرف سے انہیں آگے بلایا جائے گا، ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، انہیں جوڑے پہنائے جائیں گے، حافظ قرآن بلند ہوگا، ان کی اولاد کے ذریعے سے حافظ قرآن کے والدین کو بلند کیا جائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ والدہ کہیں ہو، بیٹا کہیں ہو، شوہر کہیں ہو، بیوی کہیں ہو، بچے کہیں ہو، اماں ابا کہیں ہو، اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ اگر اولاد اوپر جا رہی ہے تو والدین کو بھی اوپر لے جائیں گے، انہیں جوڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے پروردگار ہمیں یہ جوڑے کیوں پہنائے گئے؟ وہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے مگر وہ ٹھیلا کھینچ رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے جن کے بچے مگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے ربا ہمیں کیوں نوازا گیا؟ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے فارغ کیا، اپنے بچوں کو قرآن پر قربان کیا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے منازل اور درجات کو قربان کیا، پروردگار نے تمہیں درجوں سے نوازا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بات بتائی ہے، میرے لوگوں اگر مجھ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو زبان کو صداقت کے ساتھ استعمال کرو، دل آزاری اور دل توڑنے کے لیے زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی طرح جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان امانتوں میں امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ دو چیزیں بیان فرمائیں۔ تیسری چیز اور آخری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگر تمہاری یہ تمنا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے مانے جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں تو تیسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تمہارے آس پاس رہنے والے جو پڑوسی ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے جو تمہارے ساتھی ہیں، آس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت، نیکی اور احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی، چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے بکری ذبح کی، کہنے لگے اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے ہدیہ دے دیا؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ بچوں نے کہا ہاں ابا جان دے دیا گیا، ان کے گھر بھیج دیا گیا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بھی جبریل میرے پاس آتے تھے یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، وہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں ضرور تاکید فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرا یہ گمان اور خیال ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا، اتنا اہم مسئلہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے یعنی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے تو وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ پڑوسی کون ہیں؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑوسی کے سلسلے میں 2 قول نقل کیا جاتا ہے کہ اگر یہ مائک ہٹا دیا جائے اور فجر کی اذان دی جائے، اذان کی آواز جہاں تک پہنچے گی بغیر مائک کے وہ ہمارا پڑوس ہے۔ حضرت علی مرتضی سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ صبح کی نماز میں جتنی دور کے لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ پڑوس ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پڑوس کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الجوار 40 دارا، پڑوس 40 گھر کا ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح 2 طرح کی ہے، 40 گھر آگے 40 پیچھے، 40 دائیں 40 بائیں، بعض لوگوں نے کہا 10 آگے 10 پیچھے 10 دائیں 10 بائیں، اس طرح 40 گھر ہمارا پڑوس ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اخیر میں یہ بات عرض کرتا چلوں، ہندوستان کے اندر ہمارے بہت سے برادران وطن ہیں جن کا مکان ہمارے مکان کے بغل میں ہے، جن کا مکان ہمارے مکان کے 3-4 گھر کے بعد ہے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
قرآن مجید نے ان کے حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں۔ آج سماج میں، خاص طور پر ہندوستانی سماج میں، مذہب کی بنیاد پر نفرت عام ہو رہی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم 10 سال سے اپنے مکان میں رہتے ہیں اور 4 مکان کے بعد ایک غیر مسلم پڑوسی رہتا ہے، وہ بیمار بھی ہوا ہوگا، وہ پریشان حال بھی ہوا ہوگا، ہم نے کبھی خیریت ان کی نہیں لی، ہم نے کبھی مزاج پرسی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وابستہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا جب ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، وہ ہمارے دشمن ہو گئے اور یہ کہنے لگے مسلمان تو دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کے سلسلے میں، دوسرے دھرم اور مذاہب کے ماننے والوں کے سلسلے میں جس قدر اہتمام کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ اتنا اہتمام کسی اور دھرم اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا اور اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، انہیں برا بھلا مت کہنا، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ لہذا فلاں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ فلاں کو پوجتے ہیں۔ دنیا کسی کو پوجے، ہم اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے کسی کے بزرگ شخصیات کو نہ برا کہتے ہیں نہ کہیں گے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ شریعت مطہرہ نے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، قرآن مجید نے ہمیں یہ نظریہ اور عقیدہ دیا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے لوگو، یہ دنیا کے سارے انسان، جو انسان کہے جاتے ہیں، یہ جو آدمی کہے جاتے ہیں، جو منشیہ کہے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ لہذا مسلمان عبد الرحمن یہ بھی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، یہ ہمارے یادو برادری کے لوگ، یہ ہمارے ہریجن بھائی لوگ، یہ سنگھ صاحبان لوگ، یہ شری واستو جی لوگ، کسی بھی دھرم و مذہب کے لوگ ہیں۔ قرآن کا یہ نظریہ ہے، قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے، جیوت پربھو کی ایشوریہ کتاب، سچی کتاب قرآن مجید ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے دنیا کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، منو کی اولاد ہیں، لہذا یہ تمہارے اپنے گھرانے کے لوگ ہیں۔ ان کا نظریہ بدلا ہوا ہے تو وہ جانے اور رب جانے، نفرت کرنے کا اختیار کسی مسلمان کو نہیں دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر انسان سے پیار کرنا سکھایا ہے، دنیا کے ہر قوم کی بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ حضرت صفانہ خدمت میں آئیں، ان کے چہرے پر، ان کے سر پر اور جسم پر چادر نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت والی چادر عطا فرمائی کہ صفانہ کے اوپر ڈال دو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے حبیب وہ مسلمان نہیں، پیارے آقا نے فرمایا بیٹی کسی بھی قوم کی ہو بیٹی ہوتی ہے اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا میں محمد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مسلمان آج بھی اسی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے خاص طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو نشانہ بنایا اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اور آپ کی ذات کے اوپر اعتراضات کیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر طعن کیے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے حوالے سے میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ یہ قانون بنائیں۔ جمعیت علماء یہ آواز رام لیلا گراؤنڈ سے لگا رہی ہے کہ یہ ملک میں قانون بننا چاہیے کہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا کسی کی اہم شخصیات کو، کسی کے دیوی دیوتاؤں کو اور کسی کے الہ کو جس کو وہ مانتے اور عبادت کرتے اور پوجتے ہیں برا بھلا نہیں کہیں گے، اور کہتے ہیں تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس سماج اور ماحول اور معاشرے میں رہو وہاں نفرت کے پرچارک نہ بننا، وہاں محبت کے برستے ہوئے بادل بننا، وہاں پیار پھیلانے والے بننا، وہاں دوسروں کا دکھ بانٹنے والے بننا، امن اور شانتی کے دودھ بننا اس دنیا میں۔ چنانچہ مسلمان جہاں رہا ہے الحمدللہ اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر ہر پریشان حال کی مدد کل بھی کرتا رہا ہے، آج بھی کرے گا۔ آپ جو کر رہے ہیں، ہمارے برادران وطن جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ جانیں ہمارے آقا کا نظام تو یہ ہے، سنت تو یہ ہے کہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں، پتھر مارنے والوں کو جواب میں پھول پیش کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے زہر پلایا ہے انہیں آب حیات پلایا جا رہا ہے۔ لہذا آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا بنیادی سبق یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے خیالات اور جذبات کے ساتھ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کی شریعت اور آپ کی کتاب کے ساتھ والہانہ پیار کرتے ہیں، اور عملی اعتبار سے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ ہم اور آپ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم ظلم کے جواب میں ظلم عام کرنے والے نہیں، گالیوں کے جواب میں گالیاں دینے والے نہیں، بلکہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ پر عمل کرنے والے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم۔ اپنی زندگی کا مشن بنا کر آگے بڑھنے والی قوم بنیں گے انشاءاللہ اگر ہم صبر اور شکر کے ساتھ اور عملی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ وابستگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اسلام کو دنیا میں پہچانوانے کے لیے اور اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پروگرام کی ضرورت نہیں ہوگی، تھیوری اور نظریہ سمجھانا نہیں ہوگا۔ اسلام تو خود بہتا ہوا ٹھنڈا پانی ہے جو پیاسی انسانیت کی پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کل بھی بجھا چکا ہے، آج بھی بجھائے گا۔ لہذا یہ طے کریں کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض داروئے شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔